بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، تا تم، تکفرونا انکار کرتے ہو تم، بی کا، اللہ اللہ، باللہ اللہ کا، واو اور کن، تھے تم، کن تم تھے تم، امواتن مردے یا مردہ، فاپس احیا اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، ثم پھر، یمیتو وہ مارے گا، کم تم کو، ثم پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر، الا طرف ہی اس کے، تم ترجعون لٹائے جاؤ گے، تم لٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی پیدائش کے واقعے کو بیان فرما کر اپنا احسان بتا رہے ہیں، اور اس سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے انسان کی ذات پہ بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں جن کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا انسان، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو زندگی جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، یہ زندگی جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتا کر اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو اس پیدائش کا مطلب کیا ہے، اس کا حق کیا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ حیرت، جیسے کوئی مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں نا کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، یعنی اللہ ایسی ذات ہے کہ امواتن تم مردہ تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھے۔ یہاں مردہ سے مراد کیا ہے، جیسے فوزیہ جی کی تفسیر اپنی ڈیٹیل میں سن لی ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیا مردہ سے مراد کیا ہے کہ ایک پہلے ہماری زندگی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ کل والی آیت میں آیا تھا کہ الستو بربکم، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی عالم ارواح میں سب کو جمع کیا تھا، پھر اس کے بعد امواتن یعنی مردہ ہوئے، موت ہوئی ہماری، اور پھر اب، لیکن اب مردہ ہوں جس بھی وجہ سے، لیکن مردہ سے مراد کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی یہ جسم نہیں تھا، یہ خوبصورتی نہیں تھی، یہ عادتیں، یہ بولنا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایون پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر ہمیں رکھا، اور پھر اس کے بعد ایک نطفہ، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر کیا کچھ اس سے کس طرح سانس لینا، وہاں پہ زندگی ہوئی، اور پھر بڑے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لایا، پھر پیدا کیا، پھر دنیا کے انعامات دیے، ساری زندگی دی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَكُنْتُمْ، یہ کیا تھے، کنتم تھے تم، امواتن مردہ، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کے اندر کیا کیا احیاکم، تمہیں زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں لے کے آگے، پھر دیکھیں کیسے ہم لوگ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندہ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر انعام ہے۔ یہ زندگی جس نے بخشی ہوئی ہے، تو حق کیا ہے، حق یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی عطا کی ہے، سب سے ذرا اطاعت بھی اسی کی جائے، اسی کو راضی رکھا جائے، اسی کی بات مانی جائے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ ہمیں کوئی انسان اگر ہمیں کوئی پارٹی کرے، فنکشن کرے، کوئی حال میں شادی میں بلائے، اور اس نے جو وہاں پہ اگر جس نے بلایا ہے اس نے کچھ رول بنائے ہوں کہ ایسے یہاں پہ رہنا ہے، ایسے ترتیب ہوگی، اس طرح بیٹھنا ہے، ایسے کھانے کا ٹائم ہوگا، تو کیا ہم اس کے خلاف جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم اسی کے مطابق کریں گے کہ بھائی اس کا پروگرام، اس کی ترتیب، اس نے ہمیں بلایا ہے، تو اسی طرح یہ زندگی جس نے عطا کی ہوئی ہے نا، تو اس کو گزارنا بھی اسی کے حکم کے مطابق ہے، وہ حکم ہمیں آسان لگے یا مشکل لگے، حکم اسی کا ماننا ہے۔ پھر اللہ پاک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ رہتی تو ٹھیک تھا، تم نے جو مرضی کرنی تھی، اپنی مرضی کرتے، خواہشات کی تکمیل، ہر چیز جس کو تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کو پسند ہے نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو تم کرتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، تمہیں یہ زندگی ملی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی جائے گی۔ قیامت، موت کا ذکر، موت کیا، اس موت کو کیسے ہم اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں، یہ تو ہے ہی ہے لازمی، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا قیامت کا بھی انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا، قرآن کا انکار کرنے والے ہوں گے، لیکن موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا آج تک، کیوں کہ موت ایسی کھلی حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے لڑ نہیں سکتی۔ ہر جسم جس نے دنیا میں وقت گزارا ہے، وہ تو 2 سال رہے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، جتنا بھی وہ رہے،
تو اس کو ایک نہ ایک دن کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ تو یعنی کہ یہ موت آئے گی، یہ اور کیا ہوگا، تم اس دنیا سے پردہ اختیار کر لو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ یعنی جتنا عرصہ بھی تم دنیا کے اندر رہو، جتنی مرضی تم لائف گزار لو، اس کے بعد ایک نہ ایک دن کیا ہوگا؟ تمہیں موت آ جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ میاں کے پاس جاؤ گے تو وہاں یحییکم، ایک نئی زندگی ملے گی دوبارہ، اس کے اندر ہر بات پوچھی جائے گی، علم کہاں خرچ کیا، علم کس سے کیا دوسروں کو فائدہ دیا، کتنا عمل کیا، پیسہ کہاں خرچ کیا، عمر کہاں گزاری، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں۔ تو پھر وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ترجعون، صرف لوٹنا نہیں ہے کہ وہاں جا کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے اپنی زندگی میں گزارے ہوئے ایک ایک پل کی کیا کرنی ہے؟ ایک ایک پل کی خبر دینی ہے، ایک ایک پل کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم نے کیسے گزارا ہے۔ تو یمیتکم سے یاد آیا کہ میں جب سے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم سے، آپ سب کی دعاؤں سے، اور کچھ تھا ہم سب کے دلوں میں قرآن کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی کوئی طلب، کوئی چیز تھی جو اللہ پاک نے ہم سب کو جوڑ دی ہے۔ 1500 تک بہنیں میرے ساتھ اس ٹائم ہیں، تو یہ کہ اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ میں نے جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ زیادہ پسند بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے شاید کہ ایک آیت ہوتی ہے، تھوڑا ہوتا ہے، 15 منٹ کا میسیج ہوتا ہے، اور ہم اپنے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ فکر سی لگتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ کبھی یہ قرآن پاک مطلب میں پورا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا لکھا ہوا ہے، کتنا اللہ پاک ہم سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کام اسی سے لیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ یہاں آئیں یا کہیں اور یوٹیوب پہ کسی اور گروپ میں، کسی اور ٹیچر کے پاس، کسی استاد کے پاس، کہیں نہ کہیں قرآن کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، تو پھر اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ میں نے اتنا مطلب بہت سلو پروسیس شروع کیا ہے، تو یہ ایک ایک آیت کروں گی تو میں جتنی بھی زندہ رہوں، جتنا بھی لیٹ ہوں، میں تو اس پروگرام کو پورا نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ 6666 آیات کہتے ہیں، تو یہ تو کوئی پتہ نہیں، شاید 40 50 سال ہیں کتنے، میں مطلب بہت تصور میں گننے کی کوشش کرتی، لیکن پھر مجھے نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پورا ہوگا۔ تو پھر یہ کہ میں نے اس کو گنا، اور یہ 2049 تک جو ہے نا انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ 2049 کی فروری میں زندگی رہی تو مکمل ہوگا۔ تو اللہ پاک اتنی ہمیں زندگی دیں، 25 سال کی ہی تو بات ہے، اگر زندگی رہی تو ہم ساتھ مل کے اس کو کریں گے، میں نہ ہوئی تو کوئی اور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس میں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔